بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویلاگ نمبر 71، اور آج تیسری قسط ہے اور ہیڈنگ چل رہا ہے بیان حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی مراجعت کا۔ تیسری قسط، صفحہ نمبر 80، کتاب کا نام ہے قصص الانبیاء۔ رائٹر اس کتاب کے مولانا عبد المنان صاحب۔ ناظرین، اس کتاب کے اندر قرآن و سنت کی روشنی میں، قرآن و حدیث کی روشنی میں واقعات اور قصے بیان کیے جاتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم کو مٹا سکے یہ زمانہ میں دم نہیں، ہم سے زمانہ ہے زمانے سے ہم نہیں۔ ہزار برق گرے لاکھ آندیاں اٹھیں، وہ پھول کھل کے رہیں گے جو کھلنے والے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس آ کر دیکھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام شدت پیاس سے جس زمین پر پیر رگڑتے تھے اسی جگہ بحکم خداوندی پانی کا ایک فوارہ جاری ہوا، اور بفضل خدا اب تک وہ چشمہ جاری ہے اور قیامت تک جاری رہے گا انشاءاللہ۔ یہ کیفیت دے کر حضرت حاجرہ بہت خوش ہوئیں اور کہنے لگیں کہ الحمدللہ، یہ مبارک فرزند اللہ تعالیٰ نے مجھ کو عنایت فرمایا ہے۔ پس وہیں پانی حضرت حاجرہ نے خوب سیر ہو کر پیا اور مٹی و پتھر لا کر چاروں طرف سے اس پانی کو بند کر دیا تاکہ زیادہ نہ پھیلنے پائے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت حاجرہ وہ پانی بند نہ کرتی تو وہ تمام مکے کی تمام حدود میں قیامت تک جاری رہتا۔ پس جو کھانے پینے کا تھا کھا لیا۔ اتفاقاً ایک روز سوداگروں کا قافلہ پانی کی تلاش میں اپنے تمام مویشی کے بوجہ پیاس کے کو صفا پر آیا، یعنی پہاڑی صفا پر آیا، تو اس قافلے نے وہاں ایک عورت کو پانی کے کنارے بیٹھا دیکھا، اور اس قافلے کا بیان ہے کہ اس جگہ سے جب ہم لوگ گزرے تھے تو کبھی بھی ان لوگوں نے اس جگہ پانی نہ دیکھا تھا۔ یہ دیکھ کر وہ لوگ بہت حیران ہوئے اور وہ اسی تعجب میں حضرت حاجرہ کے پاس گئے اور کہنے لگے کہ تم کون ہو اور یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ حضرت حاجرہ نے اس قافلے والے سے جو حال اپنے اوپر اور حضرت اسماعیل پر اور پانی کا جو ماجرا گزرا تھا وہ سب سرگزشت انہیں سنائی۔ یہ سن کر وہ لوگ کہنے لگے اگر اجازت ہو تو ہم لوگ تمہارے پاس اپنی بدھ و باش اختیار کریں اور پانی کے عوض تم کو ہر سال عشر دیویں تاکہ ہم کو یہ پانی حلال ہو۔ حضرت حاجرہ نے فرمایا اچھا۔ تب وہ لوگ وہاں آئے اور اپنے اپنے خیمے نصب کیے اور اونٹوں اور بکریوں کو چراگاہ میں چھوڑ دیا۔ بہت دنوں تک وہ لوگ وہاں رہے۔ اسی عرصہ میں حضرت اسماعیل علیہ السلام بالغ ہوئے اور حضرت حاجرہ ابریشم بن کر اپنی گزر اوقات کیا کرتی تھیں۔ اسی طرح ایک مدت گزر گئی اور ایک روز حضرت خلیل اللہ کو حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل کو دیکھنے کی آرزو ہوئی اور اپنے دل میں کہنے لگے کہ خدا جانے وہ دونوں کس حال میں ہوں گے۔ تب حضرت سائرہ خاتون سے حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے اجازت مانگی۔ حضرت سائرہ خاتون نے فوراً اجازت دے دی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے عہد لیا کہ تم وہاں سواری سے نہ اترنا اور جلدی دے کر وہاں سے چلے آنا۔ یہ عہد کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت المقدس سے نکل کر بیاباں کی راہ لی۔ جب مکہ میں پہنچے تو وہاں قوم عرب کو دیکھا کہ اونٹ بکری چراتے ہیں اور کسی کو دیکھا بیٹھے کوئی چلتا پھرتا ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کسی نے نہ پہچانا مگر حضرت حاجرہ دور سے دیکھ کر بغرض استقبال آگے بڑھیں اور ان کو نہایت تذک اور احتشام سے اپنی جائے رہائش پر لائیں۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے عہد کا خیال کر کے اونٹ پر سے زمین پر نہ پاؤں رکھا۔ حاجرہ نے اسماعیل علیہ السلام کو بلا کر کہا کہ دیکھو یہ تمہارے والد آئے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے باپ کو دیکھا تو وہ بہت زیادہ خوش ہوئے، اور اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام کچھ بڑے ہو گئے تھے۔ حضرت حاجرہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بالاسرار کہا کہ آپ سواری سے اتریے تاکہ آپ کے ہاتھ پاؤں دھلوا دوں۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا چلتے وقت سائرہ خاتون نے مجھ سے عہد لیا کہ اپنی سواری سے نہ اترنا۔ یہ سن کر حضرت حاجرہ نے ایک پتھر لا دیا اور اس پر پاؤں رکھ کر دھلایا۔ اسی طرح
دونوں پاؤں دھلوا دیے اور اچھی طرح سے ہاتھ پاؤں دھلا دیے، اور جس پتھر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پاؤں رکھا تھا اب وہ مقام خلائق کا مسلح ہے، جیسا کہ اب اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَتَأْخَذُوا وَآمَنَا مقام ابراہیم مصلی وَاتَّخَذُوا وَآمَنَا ابراہیم مقام ابراہیم مصلی، پس حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو دے کر بیت المقدس کو تشریف لے گئے، اور حضرت سارہ خاتون کے پاس مہمان سرا اور حضرت سارہ خاتون کے پاس مہمان سرا بنا کر خلق اللہ کی دعوت و مہمانداری کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، یہ ویلاگ کمپلیٹ ہوا، انشاءاللہ نیکسٹ ویلاگ کل آپ کے سامنے رکھیں گے۔ آج کی اس کی تینوں قسطیں مکمل ہیں اس بیان کی۔ بروز محشر شفیع امت پیاس سب کی بجھا رہے ہیں، حبیب رب ہی خدا سے بخشش کرا کے جنت دلا رہے ہیں۔ حضور جس دم جہاں میں آئے خوشی سے ہر ایک یہ گیت گائے، سوائے ابلیس کے سبھی تو گھروں میں جھنڈے لگا رہے ہیں۔ وہ نور جس کو بنایا رب نے زمین سے پہلے زماں سے پہلے، اس سے شمس و قمر ستارے بھی آج تک جگمگا رہے ہیں۔